معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آخری خلیش قسط نمبر 2۔ تخت سنبھالتے ہی زرکسیس نے فارس کی عظیم الشان سلطنت کے داخلی اور خارجی معاملات کو بھرپور توجہ سے نمٹانے کا آغاز کر دیا۔ اس کے ذہن میں مرحوم داریوش کی نصیحت پوری طرح شدت سے تر و تازہ تھی۔ اس نے یونانی ریاستوں پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس کے برعکس مصری بغاوت کا سر کچلنے کی تیاریاں کرتے ہوئے زرکسیس نے مزید فوج اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ مشیروں اور حکومتی منتظمین کے لیے یہ حکمت عملی خلاف توقع تھی۔ وہ سبھی ایک واضح بے چینی اور کوفت میں مبتلا ہونے لگے۔ ایسے رواج تو پہلے کبھی کسی بادشاہ کے دور میں نہ رہا تھا کہ اپنے پیش رو کی ادھوری مہم یا دلی خواہش کو نظر انداز کر دیا جائے۔ مشیروں نے اسی نہونی پر سر جوڑ لیے۔ باہمی مشاورت سے یہ طے پایا کہ زرکسیس کا پھوپھیزاد بھائی ماردونیس اپنے رشتہ اور بزرگی کی آڑ میں اس معاملے پر اس سے بات چیت کرے گا۔ اسی صورتحال میں زرکسیس کے شاہی عتاب اور کر و فر سے محفوظ رہا جا سکتا تھا۔ آقا، آپ نے بہترین انداز میں خداوند داریوش کی جانشینی کا حق ادا کیا ہے، لیکن آپ کی اس مصروف ترین زندگی میں چند معاملات اب بھی التوا کا شکار ہیں۔ ماردونیس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ یقیناً ہوں گے، زرکسیس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میں جلد یا بدیر انہیں بھی مکمل کر لوں گا۔ ایسا ہونا ہر صورت میں طے ہے۔ آپ نے شاندار طریقے سے حکومتی امور سنبھالے ہیں، لیکن آقا، عوام کے دلوں میں ایک خلیش اب بھی موجود ہے۔ ہم جان کے امان پاتے ہوئے التجا کرتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہمارا وقار بحال ہونا چاہیے۔ وہ چرب زبانی سے بولا۔ ہمارے مشیر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ زرکسیس کی گردن فخر سے تن گئی۔ آقا، کیا یہ بات درست ہوگی کہ ایتھنس جیسی ہٹ دھرم، گستاخ اور اجڑ ریاست فارسیوں کو اس قدر نقصان پہنچانے کے بعد بھی سزا سے صاف بچ نکلے؟ اس نے اپنے لب و لہجے میں دکھ سمویا۔ فارسی سلطنت کو نقصان پہنچانے والے شخص یا ریاست کو دوسرا سانس لینا بھی نصیب نہ ہوگا۔ زرکسیس کو جلال آیا۔ تو پھر ایتھنس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارے جانے والے تقریباً 7,000 سپاہی اور تباہ کیے جانے والے 10 جہازوں پر ہم کیسے خاموشی سے بیٹھ جائیں؟ میں اپنا یہ نقصان ہرگز نہیں بھولا ہوں ماردونیس، وہ رونے سے بولا۔ میری خاموشی کی وجہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ میں سمجھ بھی کیسے سکتا ہوں خداوند، وہ گڑگڑایا۔ آپ کے شعور و فہم کی تو گرد بھی نہیں پائی جا سکتی۔ اس وقت یقیناً آپ کا ذہن بہت سے معاملات میں الجھا ہوگا۔ مصریوں کا غرور خاک میں ملاتے ہی ایتھنس پر لشکر کشی کے بارے میں بھی ضرور سوچئے۔ یہ عمل سراسر آپ ہی کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سلطنت کا بول بالا ہونے کے ساتھ آپ کا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے گا۔ دیگر ملک ہماری جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ ہو جایا کریں گے۔ میں نے ابھی اس مہم کے متعلق کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، جلدی کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ زرکسیس نے دو ٹوک انداز میں یہ کہہ کر اسے خاموش کروا دیا۔ ماردونیس شکست تسلیم کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ ایک عام فارسی شہری کی طرح میراتھن کی جنگ کا زخم ناسور بن چکا تھا، جس نے اٹھنے والی ٹیسیں کسی طور چین نہ لینے دیتی تھیں۔ سونے پر سہاگا اسے دیماراتس جیسے کینہ پرور شخص کی قربت میسر آ گئی، جو ہر ممکن طریقے سے ایتھنز اور اسپارٹا کی ریاستوں کے خلاف زہر افشانی کیا کرتا۔ یونانی، تم خداوند زرکسیس سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یقین ہے کہ تمہاری تجویز رد نہیں کی جا سکے گی۔ ماردونیس نے اسے راہ سجھائی۔ عجیب بات کر رہے ہو فارسی، تم شہنشاہ کے خونی رشتہ دار ہو۔ جب وہ تمہاری بات کو سنجیدہ نہیں لے رہا تو ایک غیر ملکی بھلا کیا بسات؟ دیماراتس نے حیرانی سے کہا۔ خود ترسی کا شکار مت بنو۔ تم غیر ملکی اور پناگزین صحیح، لیکن تمہارا اس پر ایک احسان بھی تو ہے۔ ماردونیس نے گہری نظروں سے دیکھا۔ میں غریب الوطن شخص ایک عظیم الشان مملکت کے شہنشاہ پر بھلا کیا احسان کر سکتا ہوں؟ یاد کرو، تم نے ہی تو آجہانی داریوش کو تخت نشینی کا ایک بہترین مشورہ دیا تھا۔ اگر میں ایسا نہ بھی کرتا تو ملکہ ایٹوسا کا رسوخ ہی زرکسیس کو حکمران بنا دیتا۔ دیماراتس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ تم اس حقیقت کو تسلیم کرو یا نہ کرو، سچائی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آقا زرکسیس کہیں نہ کہیں اخلاقی دباؤ میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے کا وسیلہ پیدا ہو جائے گا۔ میں یونانی ریاستوں کو تباہ و برباد اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیماراتس نے اپنا بغض ظاہر کیا۔ ماضی کی تلخیاں اس کی خوبصورت نقوش مسخ کرنے لگی تھیں۔ اس ملاقات کے بعد باہمی منصوبے کے تحت ماردونیس اور دیماراتس نے زرکسیس کو غیر محسوس طریقے سے داریوش کی ادھوری مہم کی مکمل کرنے کی ترغیب دینی شروع کر دی۔ بادشاہ معظم، آپ کی بصارت ان حسین نظاروں سے اب تک محروم ہے جو میں نے عمر بھر یونان میں دیکھے ہیں۔ دیماراتس خوابناک انداز میں کہنے لگا۔ ایسی کیا خاص بات ہے بھائی تمہارے وطن میں؟ ذرا ہم بھی تو جانیں۔ وہ جزبز ہوا۔ اس خطۂ زمین میں ہر قسم کے درخت موجود ہے،
وہاں کی مٹی زرخیز اور پیداوار نہایت شاندار ہے۔ بہت خوب، پھر تو یونان کافی دلچسپ سرزمین ہوگی، زرکسیس نے کہا۔ میرے آقا، کیا ایسی زمین پر حکومت کرنے اور وسائل سے فائدہ اٹھانے کا حق آپ کے سوا کسی اور کو ہونا چاہیے؟ دیمارتس نے اسے بھرپور ترغیب دی۔ نہیں، ایسی سرزمین ہماری ملکیت ہی ہونی چاہیے، وہ سر تان کر بولا۔ دھیرے دھیرے زرکسیس کا دل ان تعریفوں اور جغرافیائی منظر کشی سے للچانے لگا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقتدار کا نشہ اس کے حواس پر غالب آنے لگا تھا۔ خود نمائی، تکبر، خوشامد پسندی بڑھنے لگی تو مرحوم والد کی آخری نصیحت بھی فراموش ہونے لگی۔ دیمارتس ذاتی انتقام اور ماردونس یونان کا صوبہ دار بننے کی تمنا لیے زرکسیس کے دل کے بند کواڑوں پر دستک دیتے رہے۔ دو ٹوک انکار پہلے ٹال مٹول میں ڈھلا اور اب الجھن آمیز خاموشی اس بات کا واضح اعلان تھی کہ ان کواڑوں کا قفل کافی کمزور ہو گیا ہے اور اب کسی بھی لمحے یہ در مکمل طور پر واہ ہو جائے گا۔ تقدیر بھی ان دو فتنہ پرور افراد پر خوب مہربان تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں یکے بعد دیگرے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ زرکسیس کو اپنا فیصلہ تبدیل کرتے ہی بنی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا اتفاق تو یہ ہوا کہ یونانی ریاست تھیسالی کے بادشاہ آلیودے کی جانب سے چند قاصدوں نے زرکسیس کو یونان آنے کی دعوت پیش کی۔ آلیودے نے اس عملے کے نتیجے میں اسے اپنے استعداد کے مطابق مکمل مدد کی یقین دہانی کروائی۔ زرکسیس کے لیے اپنے سابقہ ارادے پر قائم رہنا مشکل ہونے لگا۔ ترغیب کا یہ جال حقیقتاً بہت سہانا تھا۔ اس دعوت کے کچھ عرصے بعد اورنو کرتیس نامی ایک موزہ گر ایتھنز سے فارس چلا آیا۔ یہ شخص بھی یونان میں اپنے حرکات کی وجہ سے معطوب تھا۔ اس نے ماضی کے مشہور شاعر میوزس کی تحریروں میں ایک مصنوعی پیشن گوئی کا اضافہ کر کے اپنی شامت اعمال کو للکارا تھا۔ اس خیانت کے بعد اوما کرتیس کو جلاوطن کر دیا گیا۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی ہی تھی کہ یونان کا ہر بدخواہ، معطوب اور اخلاقی بے رارو زرکسیس کے دربار ہی کا رخ کر رہا تھا۔ دیمارتس اور ماردونس ان افراد کو ہاتھ لیتے اور اپنے مشاورتی اجلاس میں زرکسیس کے سامنے خوب چربانی سے اس کا تذکرہ کرتے۔ خداوند، آپ کی رعیت میں ایک انوکھے شخص کا اضافہ ہوا ہے۔ انوکھا؟ زرکسیس نے بھویں اچکائیں۔ ایسی کیا انفرادیت ہے اس میں؟ وہ یونان سے تعلق رکھنے والا پیش بین ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ان کے دیوتاؤں نے فارس سے آنے والے ایک عظیم شخص کی حکومت کا واضح اعلان کر رکھا ہے۔ بہت دلچسپ، ہم وہ پیشن گوئیاں سننا چاہیں گے۔ اسے اشتیاق ہوا۔ اونوما کریتس نے انہی دونوں کو ہدایت کے پیش نظر بار بار مخصوص کہانتیں سنانا شروع کر دی۔ وہ زرکسیس کے گرد اپنے الفاظ کے ریشم سے بنت کاری کرنے لگا۔ دیوتاؤں نے ہمیں آپ کی عظمت سے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا میرے آقا، وہ ادب سے کہتا۔ بے شک ہم سے بڑھ کر عظمت کا مینار کون ہے؟ زرکسیس کے انداز میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ کوئی بھی تو نہیں بادشاہ معظم، آپ عظیم ترین ہیں، آپ دیوتاؤں کا تحفہ ہیں۔ دیوتا کہہ چکے کہ فارس کے افق سے ایک شاہین پرواز کرتا ہوا آئے گا۔ اس کی قوت اور جارحیت سے مقابلہ کرنے والا اپنا دشمن خود ثابت ہوگا۔ اس کی فوج کے سامنے کوئی بھی نہ ٹھہر سکے گا۔ وہ در حقیقت ایک جادوئی طاقت کا مالک ہوگا۔ یونان اس کے قدموں میں خاک کی طرح بچ جائے گا۔ اونوما کریتس نے بربریوں کی کسی بھی تباہی سے متعلق باتوں کو کمال صفائی سے حذف کر کے زرکسیس کو صرف وہ حصے سنائے جن پر یونان پر حملے کی صورت میں عظیم الشان کامیابیوں اور انعامات کے وعدے تھے۔ میرے مرحوم والد نے بوقت مرگ کہا تھا کہ یونانی بہت گستاخ ہیں، انہیں صرف دیوتا ہی زیر کر سکتے ہیں۔ زرکسیس نے نیم دلانہ انداز میں کہا۔ ان کی بات کا ایک اور پہلو بھی تو نکلتا ہے بادشاہ معظم، اور مجھے یقین ہے کہ وہی ان کا اصل مطلب بھی ہوگا۔ اونوما کریتس کے بے پناہ جر زبانی زرکسیس کے دل میں گھر کر چکی تھی، لہٰذا وہ اطمینان سے اپنا مدعا بیان کر دیا کرتا۔ بہت خوب، ذرا مجھے بھی تو اس پہلو سے آگاہ کرو یونانی۔ وہ خود پسندی کے زینے طے کرتے ہوئے عقل و فہم سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگا تھا۔ خداوند داریوش نے فرمایا تھا کہ یونانی ریاست کو صرف دیوتا ہی زیر کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ بات در حقیقت کوئی نصیحت نہیں بلکہ آگاہی تھی۔ انہوں نے آپ کو ایک سچائی سے آگاہ کیا کہ اس گھمنڈی ریاست کو نکیل دینے والے دیوتا آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ بالکل یہی حقائق ہمارے معبدوں اور کہانتوں میں بھی درج ہیں۔ اونوما کریتس نے اپنی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے۔ اونوما، کیا تم نے خداوند زرکسیس کو ڈیلفی کی کہانت کے متعلق نہیں بتایا؟ دیمارتس نے طے شدہ منصوبے کے متعلق سوال کیا۔ جی نہیں، اس گناہ عظیم کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کہانت نے ہو بہو یہ الفاظ دہرائے ہیں۔ اس نے دانستہ طور پر توقف کیا۔ کیا کہا ہے تمہارے دیوتاؤں نے؟ زرکسیس بےتابی اور عجلت سے پوچھنے لگا۔ یہ تقدیر کا لکھا تھا کہ ایک فارسی ہیلیس پوائنٹ کو عبور کر کے ایشیا سے یونان پر لشکر کشی کرے گا۔ اس کی فراست لسانی ہوگی، یونان اس کے گھوڑوں کے سنوں تلے عاجز ہو کر مغلوب ہوگا، اس کی حکومت کا سورج کبھی غروب نہ ہو سکے گا۔ اونوما کریتس نے حسب عادت جھوٹ اور سچ کا ملغوبہ بنا کر پیش کیا۔ یہ سبھی اشارتیں مکمل طور پر میرے ہی متعلق ہیں۔ ایسی شان و شوکت کا مالک تو کوئی اور فارسی بادشاہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔
زرکسیس غرور سے بولا، یونان آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا میرے آقا، مرحوم داریوش کی آخری خلیج صرف آپ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ماردونیس نے جذباتی استحصال کا سہارا لیا۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ اپنے آخری ایام میں وہ کس قدر ملول اور افسردہ رہنے لگے تھے؟ انہوں نے مجھ سے حلف بھی لیا تھا کہ کسی بھی پیش قدمی کی صورت میں میری وفاداری اور خلوص فارسی سلطنت کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے دیوتاؤں کی قسم کھا کر یہ عہد دیا تھا کہ ایتھنز اور اسپارٹا کے خلاف کسی بھی مہم میں میری زندگی فارس کے لیے ہی قربان ہوگی۔ مجھے یونانی رسم و رواج اور عقائد سے سخت نفرت ہے۔ میں وہاں موجود دیگر شہریوں کو ان متعفن رسومات سے بچانے کے لیے ہر ممکن طور پر فارسی کا ساتھ دوں گا۔ دیمارتس نے اطمینان سے ایک اور چوٹ کی۔ ماردونیس، اوناموکریتس اور دیمارتس کی اس ملی بھگت کے سامنے زرکسیس کی مزاحمت بہت جلد دم توڑ گئی۔ اسے والد کی نصیحت، خواہشات اور تجربات بھول گئے۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ فارس میں اس جیسا عظیم الشان حکمران کبھی پیدا ہی نہیں ہوا اور اپنی سلطنت کی حدود وسیع کرنا اسے تاریخ میں امر کر دے گا۔ ان تینوں افراد کے علاوہ پسی ایسٹراڈے اور ایلودے نے بھی اپنی حمایت کا مسلسل یقین دلاتے ہوئے اسے بالآخر قائل کر کے ہی دم لیا۔ زرکسیس نے یونان کے خلاف لشکر کشی پر مہر رضامندی ثبت کر دی۔ داریوش کی موت کے ایک ہی سال میں اس نے باقی مصریوں کو ماضی کی نسبت سخت تر توقع غلامی پہنانے کے بعد حکومت اپنے بھائی ایکوینز کے سپرد کر دی۔ اسے اطمینان تھا کہ داریوش کے اصل گناہ گاروں میں ایک فریق اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے۔